ظاہر سی بات ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے، ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ہیں جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے، جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی نیا ہیرو آ جائے گا۔ دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائڈ میں لگا دیا گیا، اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہتے ہیں۔ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر دکھاتے ہیں، جو زیادہ ہے وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی گئی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو، عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے، جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر جان و مال ان پر فدا کر دے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان اسی کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے، اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیبند لگے کپڑے بغیر چپل کے، اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن امپائر اور پرشین امپائر، جن کو قیصر اور کسرا کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی ہیں۔ کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے، تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے جو رومن امپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی۔ آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کنی وقار، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی، عزت ختم کر دی جائے گی۔ تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا، وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے، تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ وہ فخر یہ کرتے تھے۔ خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے، ہر جگہ فتح یابی، ہر جگہ فتح۔ کبھی خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میرے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر پہلوان کو زیر کر دیتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہوں۔ نہیں، خالد بن ولید کا ایمان تو یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں حضور کے 3 موئے مبارکہ تھے۔ وہ فتح کا صحرا انہی موئے مبارک کو دیتے اور کہتے یہ نسبت میرے ساتھ ہے، اس لیے اللہ مجھے ہر جگہ فتح عطا کرتا ہے۔ انہیں جو عزتیں ملی تھی دنیا میں، جو اقتدار ملا تھا، وہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر، اور آج ہمارے پاس جو عزت ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتے رہو۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ دیکھنا آپ جو اس مذہب میں اس طریقے پر جتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تم اگر 70 دروازوں میں بند ہو کر کے بھی بیٹھے رہو، اللہ تمہاری محبت خلق کی دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے علاقوں کا سفر کیا جس کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں، گاؤں ہے، دیہات ہے۔ راجستھان کے علاقے سے کچھ حضرات آئے تھے، نہایت غریب علاقے کے لوگ، اور مجھ سے بعد رمضان آ کر ایک مفتی صاحب تھے، اس کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا ہمارے قافلے میں یا جس جگہ سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں وہاں کے لوگوں میں غریب لوگ ہیں، 3 مہینے تک انہوں نے صرف آپ کے لیے روزے رکھے، مطلب اللہ رب العزت کے لیے، کہ آپ جب اندر تھے ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ یہ باتیں میں نے ایک جگہ سے نہیں، دنیا کے کتنے خطوں سے سنا۔ ہر جگہ سے لوگ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے، کس نے ان کو دعاؤں کے لیے آمادہ کیا تھا؟ کون ہے یہ ساری خلقت مجھے پہچاننے والی کیسے بن گئی؟ ان کے دلوں کے اندر کون ڈالا کہ 8 مہینے دروازوں کے اندر ایسا بند تھا کہ میرے بچے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے بھائی بہن مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، جب اتنے دروازوں کے اندر بند رکھا گیا تھا جہاں چڑیا بھی نہ اڑے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا لاکھوں دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈال رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے چوری کر کے گیا ہوتا، لوٹ مار کر کے گیا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ کچرا تھا چلا گیا۔ حضور پاک کی بات کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو دلوں کے اندر زندہ رکھتا۔ یہ تو قید خانے کے اندر گیا جہاں سے آنے کی امید ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں ایک نقطے کو سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی یہ اصل ایمان ہے، اور یہ ایمان جس وقت آ جائے بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے ہنگامے اتنے ہو چکے، اتنے خطرناک طریقے سے امت کو لرزا دیا گیا ہے، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ خواب گراں میں ہے، یہ ایک لمبی نیند میں ہے۔ ہمارے نوجوان، وہ بچے جن کو میں آج بھی نشے کے اڈوں پر دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے۔ جیل کے قیدیوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے یا بیچتے تھے، پکڑے گئے اور اندر آئے۔ نام کتنے اچھے ہیں تمہارے اور کام کس طرح کے ہیں۔ کئی لوگوں نے توبہ کیا، لیکن وہ ایک جیل کی بات نہیں، یہاں تقریباً 10 جیلوں میں یہی حال ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو ایک بات، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو۔ کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ، بیچو تم نشہ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں۔
تمہارا علاقہ برباد ہو جائے. آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا, اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے, کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں. کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے. خیر امت تم تھے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں, یہ ہمارے وقت کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں. دین پر, قرآن پر, اسلام پر, حضور کی ذات پر, ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی. تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو, جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا. آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں, کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, میں اس کی بات نہیں کرتا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تم امت مصطفیٰ ہو, تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے. مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مسجد, مدرسہ, مزارات اولیاء, حضور کی ذات, قرآن اور اللہ کی ذات, یہ بہت بلند ہے. صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا تمہارے مال, اولاد, ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اور ابھی میں سوال کرتا ہوں, سارے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے, بہت سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے, جوش میں بھی آ جائیں گے. صرف اگر میں اتنا پوچھوں, کیا آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھانے نہیں کہہ رہا ہوں, سب تو کہتے. یہ سوال ایسا ہے, حضرت ابو بکر شبلی کہتے اسی سوال سے میں ڈرتا ہوں ہمیشہ, کہ اگر کوئی پوچھ لے مجھ سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے, اس سوال سے تو میں ڈرتا ہوں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس سوال کے جواب میں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا, وہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو گیا. اور اگر ہاں کہتا ہوں تو میرے اعمال مجھ کو کوستے ہیں. کہاں تو جان سے زیادہ محبت کی بات کر رہا ہے اور کہاں تیرے عمل جس سے محبت کی جاتی ہے. تقاضا یہ ہے اپنا ہر عمل اپنے محبوب کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنا دے. تمہاری اپنی خواہشات جو تم کہتے ہو نا یہ ہماری لائف ہے, ہمیں انجوائے کرنے دو, ہماری لائف ہے ہمیں جینے دو. کسی جوان کو پکڑ کر کے کہو مولانا صاحب ابھی تو ہماری 20-25 سال کی عمر ہے, جینے دو, عیش کرنے دو. اے نوجوان تجھے پتہ ہی نہیں, یہ تیری زندگی نہیں ہے, یہ تیری لائف نہیں ہے. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہماری اپنی زندگی کا ہے, جو ملی ہے زندگی یہ حضور کے لیے ملی ہے, یہ امانت ہے. ابھی آپ نہیں سن رہے تھے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ جب بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کرتا ہے اور پورا مومن بنتا ہے, تب جا کر کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. یہ کب کہتا ہے بندہ؟ جب اس کا ایمان مکمل ہو جائے. میرا اپنا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ صحابہ کا مسلک تھا میرے عزیز. انہوں نے اپنے سارے رشتے حضور پاک کی مرضی پر لا کر ختم کر دیے تھے. سارے رشتے اگر حضور سے جدا ہے تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی رشتہ نہیں تھا. آج ہمیں اس ایمان کو زندہ کرنا ہے. یہ عہد کر کے جاؤ, بڑے بڑے نعرے لگا کر, بڑے بڑے جلسے کر کے, جلوس کر کے, یا سڑکوں پر آ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو شکتی پردرشن سے بہت کچھ ہو جائے گا. دنیا جھکتی نہیں ہے, انسانوں کے ریلے سے نہیں ڈرایا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی, پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے
پورا یورپ ہلنے لگتا ہے۔ دنیا یہ سیلاب سے نہیں ڈر رہی، دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف اس ایمان سے جو عمر ابن خطاب کا تھا، اس ایمان سے ڈر ہے جو خالد بن ولید کے اندر تھا۔ اسی لیے انگریز آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ کر کے گئے تھے پتہ ہے؟ ہمارے بارے میں یہ کہہ کر کے گئے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈر اسی بات سے ہے، ڈر اسی بات سے ہے۔ جہاں روح محمدی آ گئی، دنیا کو پتہ ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ حقیقت ہے، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے۔ مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے، آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا، کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، بات یہ ہے کتے کیوں بھوک رہے ہیں، اس سے کیا غرض؟ شیر کیوں سویا ہے، اس سے غرض ہے۔ شیر کیوں سویا ہے، اس سے مجھے غرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بزدل تو نہیں ہو سکتی، بزدل نہیں ہو سکتی۔ ہم کفن بردوش ہیں، ہم دنیا میں آئے اللہ اکبر سن کر کے آئے، اور جائیں گے تو اللہ اکبر سن کر جائیں گے، ہے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں کیا سن گے؟ کسی مولوی صاحب نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ یہ تجھے پتا چلے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے، دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب مرو گے تو امام صاحب جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہیں گے؟ نماز کے لیے رکعت باندھیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر جاتے ہوئے بھی ہمارا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان کر کے جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بیچ کی زندگی میں ایرے غیرے نتو کھیرے سے ڈر کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ ہوگا تو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میاں یہ تو چند دنوں کی بات تھی، صحابہ اکرام میں وہ لوگ ہیں جو 16 سال تک قید کی سزائیں کاٹے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16 سال تک قید رکھا گیا۔ وہ بھی آج مثالیں بہت ہیں، موجود ہیں۔ آزمائش کا دور، اگر اللہ نے ہماری زندگی میں یہ لکھا ہے تو وہ قبول کرو۔ اور یہاں آئے ہیں مرنے کے لیے، موت تو آنی ہے سب کی، لیکن ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کا یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کس شکل میں پیدا ہونا ہے، کتا پیدا ہونا ہے، بلی پیدا ہونا ہے، چوہا پیدا ہونا ہے، سانپ پیدا ہونا ہے۔ ڈر ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور قبر میں بھی جائے تو کیا خوب کہا ہے ایک عاشق رسول نے، کیا خوب کہا ہے، جب منکر نکیر آ کر اسے اٹھائیں گے سوال جواب دینے کے لیے، تو عاشق مصطفیٰ جو قبر میں گیا وہ کیا کہتا ہے؟ اب تو پائے ناز سے ہے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں وہاں اس دل ربا کے واسطے، جس کے لیے مرا تھا وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنی بات کہوں گا، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں، تمہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم باعزت رہو گے، بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہو، ایمان کے ساتھ رہو۔ اور ایمان کون سا ہے؟ مسجد میں تم سچے ہو گئے، بازار میں جھوٹے ہو گئے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تم تجارت پر بیٹھے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو یا پھر چیٹنگ کر رہے ہو، یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت نعمان، ایک ملک گئے، وہ بادشاہ عیسائی تھا، جب اسے خبر ملی کہ عرب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر آیا ہوا ہے، ایمبیسیڈر آیا ہے، تو اس بادشاہ نے ریشم کا قالین بچھایا اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی رکھا ان کے استقبال کے لیے۔ لیکن جب وہ آئے، صحابی رسول حضرت نعمان، اپنی تلوار سے انہوں نے وہ قالین کو ہٹا دیا، جو ریشم کا قالین بچھا ہوا تھا ہٹا دیا، کہا میں زمین پر چل کر جاؤں گا۔ پھر جب کرسی دیکھی سونے کی ہے
हटा दिया, कहा मैं आम कुर्सी पर बैठूंगा। बादशाह ने कहा इतना एटीट्यूड है, हमने आपकी इज्जत के लिए सब किया था, हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सफीर बन करके आए। उस साहबी ने क्या जवाब दिया? कहा मैं जिस नबी का मानने वाला हूं उस नबी ने फरमाया मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है, मैं हराम चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कहां थे? दूसरे मुल्क में थे। हुजूर कहां है? मदीने में। बादशाह ने कहा आप तो बहुत दूर हैं, वो नबी के मुल्क से काफी दूर है, यहां अगर आप इस्तेमाल कर भी लें तो क्या खबर। उस साहबी ने जलाल में कहा मेरा ईमान ये है मैं जिस खित्ते में भी रहूंगा मेरे नबी का गुलाम बनकर रहूंगा, धोखा नहीं दे सकता अपने नबी को कि यहां पर हुजूर का गुलाम हूं और किसी जगह गुलाम नहीं है। आप सबकी भी जिंदगी ऐसी हो कि दुनिया तुम्हें किसी भी जगह देखे तो पहचान ले कि हुजूर का गुलाम है, सच बोलता है, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। ये तुम्हारी खसलतें होनी चाहिए, तुम्हारी आदतें होनी चाहिए। आज अगर कोई ये पूछे नशा कहां मिलता है तो तुम्हारे मोहल्ले की तरफ कोई इशारा ना करे, कोई तुम्हारे मोहल्ले की तरफ ना आए। सबकी ये जिम्मेदारी हर नौजवान की कि जानते हो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे तलवे में कांटा भी चुभे तो उसके दर्द का मुझे एहसास होता है, वो नबी। और तुम अगर नशा कर करके अपने आप को तबाह कर लोगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे तो उस रसूल को भी आप ठेस पहुंचा रहे हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हो। बदलो अपनी उस जिंदगी को। और मेरा मैसेज यही है, उठो वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और ये जो रोना है हमारा, ये सारे मसलों का हल क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अरे अल्लाह करीम कुरान में फरमाया है, जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, ये दीन इस्लाम तुम्हारे और हमारे बाप से चलाया नहीं जाएगा, ये अल्लाह करीम का निजाम है। चंगेज भी आए, हलाकू भी आए, बड़े बड़े आए, सड़े सड़े आए, इस दरख्त को हिलाने की कोशिश करते रहे और नामो नमूद भी खत्म, नामो नुमाइश भी खत्म, सब चले गए, बाकी मगर अब तक नामो निशा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इकबाल ने ये सच कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इस बात को याद रखो, तुम्हारे मिट जाने से, मेरे कत्ल हो जाने से इस्लाम नहीं मिटता, इस्लाम खत्म नहीं होता। अंधे लोग अगर ये सोच करके बम बरसा रहे हो, कत्ले आम कर रहे हो, तो उन्हें कान खोल कर सोच लेना चाहिए, करबला की धरती पर इमाम हुसैन के पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया, उस वक्त जब इस्लाम नहीं रुका था, तो इस सैलाब से कभी इस्लाम नहीं रुकने वाला, ये सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। अल्लाह फरमाता है वलो करी हल काफिर, अगरचे काफिरों को अच्छा ना लगे, अल्लाह ताला इस दिन को गालिब रखेगा। आप बदलो अपनी जिंदगी को, सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे इस्लाम की पैरवी करो, ताकि दुनिया को आज जो ये प्रोपेगेंडा फैला करके समझाया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे को बदल करके दिखाओ कि नहीं, झूठ हमारी खसलत नहीं है, बददयानती हमारी आदत नहीं है, बलात्कारी हम में से नहीं हो सकते, चोर चमार डाकू नशाखोरी ये हम में नहीं हो सकती। ये सारी खसलतों को अपने माशरे से दूर करके फिर साबित करके बताओ कि हुजूर पाक का गुलाम जिधर से गुजरता है खुशबुएं फैला कर जाता है। और इज्जत फिर तुम देखोगे मेरे अजीजों, इज्जत फौज जमा करने का नाम ताकत नहीं है, ईमान की कुव्वत बढ़ाने का नाम असल ताकत है। यह ताकत वापस आ जाए इंशाअल्लाह अजीज। एक जुमला कहता हूं, सुनो, कान खोल कर सुनो, बहुत अच्छी बात है, यह मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, लुब्बे लुबाब हासिल कलाम। क्या क्या चीजें तुम्हें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए? तख्त चाहिए, सियासत चाहिए, क़ियादत चाहिए, हुकूमत चाहिए, एजुकेशन में महारत चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, क्या क्या चाहिए? जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, ऊपर तक उड़ना आना चाहिए, क्या क्या चाहिए? सब जमा कर लो। एक ही चीज है, एक ही चीज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। और आज हमने महसूस किया है, मुझे कौन पहचानता था, मैं किस खानदान से हूं, यह मैटर नहीं करता। मैं अपने बाप के नाम से, अपने खानदान के नाम से या कोई सियासी ओहदा रखने की वजह से नहीं पहचाना जाता, बल्कि अगर पहचाना जाता हो तो फिर इस बुनियाद पर जब तक बिके में थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।